بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ تزکیہ نفس کا تصور مختلف مذاہب میں موجود ہے۔ عیسائیت میں کنفیشن کے ذریعے، یہودیت میں قبالہ کے اصولوں کے ذریعے، ہندو مت میں بھگوت گیتا میں بیان کردہ روحانیت کے ذریعے، اور بدھ مت میں گیان دھیان کے ذریعے خواہشات نفسانی کو ترک کر دینے کو اور روح کی بالیدگی اور انسان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بیان کیے گئے ہیں۔ جین مت میں تو باقاعدہ ایک سیڑھی بنائی گئی ہے جس میں درجہ بدرجہ انسان کے اعلیٰ مراتب کی طرف سفر کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ انسان بحیثیت اشرف المخلوقات اس بات کا امیدوار ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو ایک بچے کی صورت میں آتا ہے۔ حواس کی دولت تو لے کر آتا ہے، لیکن دنیا کی آلودگیاں اور غفلت اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے خالق کائنات نے صاف راہ متعین کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، اور اس کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کرے اور اپنی زندگی اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہر حال میں فسق و فجور کی مذمت کرے اور اس کے نفوذ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور سارے راستے اس پر بند کر دے۔ سب سے پہلی منزل جب انسان تزکیہ نفس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ توبہ کی منزل ہے اور رجوع الی اللہ کی منزل ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف لوٹ کر واپس آتا ہے۔ گویا یہ غفلت سے بیداری کی طرف منزل ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو دنیا کی لذتوں میں اس قدر گرفتار ہیں کہ ہم اپنے مقصد حیات کو بھول گئے ہیں، تو سب سے پہلے توبہ کی منزل ہے، یعنی اللہ کی طرف واپس لوٹنے کی، رجوع الی اللہ کی منزل ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کا پہلا قدم توبہ کا ہے، دوسرا قدم عزم و ارادے کا ہے۔ عزم، پکا ارادہ ہو اور دنیا کی کسی بات کی پرواہ نہ کی جائے، کسی سے لڑائی جھگڑا یہ تو میں نہ کریں، لیکن معاشرے سے ہر متعلق معاملے کو سنجیدگی سے پرکھیں، اس کے نفع نقصان پر غور کریں اور بلا وجہ عوام کی رائے کو اہمیت نہ دیں، اور ریسرچ اورینٹڈ کام آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ جس راہ پر چل رہے ہیں اس حوالے سے ہر قدم کے حوالے سے آپ کو یقین کامل ہو کہ یہ الہی ہدایت کے مطابق ہے۔ اچھا، تیسرا قدم جو ہے وہ جیسے میں نے آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، سہولت اور نرمی کا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ شروع ہی میں جب ہم جوش و خروش میں ہوتے ہیں اور عجیب عجیب کی تجلیات اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے تو انسان کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی شاندار راہ ہے اور بہت اس میں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، اور ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر سختی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ذرا آہستہ لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ نفس جو ہے وہ اگر ضرورت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے تو وہ اچانک پیچھے ہٹنے لگتا ہے، اور سالک راہ خدا شروع ہی میں تھک جاتا ہے اور اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے معلمین نے کہ اپنے نفس پر بہت زیادہ بوجھ مت ڈالو، آہستہ آہستہ اس کو لے کے چلو، اور اب جتنی برداشت ہے اس سے بھی تھوڑا سا کم ہی عمل اختیار کرو۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو بھوک سے ذرا چھوڑ دو، ایک دو لقمے کی بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، گویا یہ ایک سیڑھی ہے جس کے ڈنڈوں پر تم آہستہ آہستہ چڑھتے ہو۔ اس کے بعد یہ فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ کوئی تم سے ایک سیڑھی نیچے ہے تو اس کو نرمی سے اٹھا کر اپنے برابر لے آؤ، مگر اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ برداشت نہ کر سکے، ورنہ تم اسے توڑ دو گے۔ امام نے فرمایا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے مجبور نہ کرو۔ چوتھا نقطہ جو ہے وہ وفا کا ہے کہ جس غلط کام سے ایک مرتبہ توبہ کر لی ہے پھر کبھی اس کا ارتکاب نہ کرے، عہد کرے اور اس کو وفا کرے، اور اپنے جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے اور آخر تک نبھائے۔ پانچواں نقطہ جو ہے وہ ثبات و دوام کا ہے۔ ائمہ کی روایات ہیں کہ عبادات کے 2 پہلو ہیں، ظاہری اور باطنی۔ جیسے نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قبر میں اپنی حسین و جمیل صورت میں آئے گی اور تنہائی کی ساتھی ہوگی، اس طرح دوسرے اعمال کی بھی ایک نورانی شخصیت ہوتی ہے، نورانی شکل و صورت ہے۔ جیسے کہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کی حقیقی لذت محسوس
کرنی چاہیے تاکہ اس پر قائم رہے، اور اگر کوئی نیک عمل کرتے کرتے چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کی روحانیت پیچھے پڑ جاتی ہے اور اس کی عمل کی حقیقت مخالفت پر اتر آتی ہے، اور جو اب تک نورانی اثرات مرتب ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے نفس جو ہے وہ تاریکی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو کام بھی شروع کریں اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں، اس کو چھوڑیں نہیں، تھوڑا تھوڑا شروع کریں اور اس کو مستقل لے کے چلیں۔ پھر ہے مراقبہ۔ مراقبہ ایک اہم ترین شرط میں سے ہے۔ مراقبے کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبے کا مطلب ہے کہ مومن اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے غفلت نہ کرے اور جو فیصلہ کرے اس پر قائم رہے۔ جیسے مراقبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ترک دنیا کر کے اور تنہائی میں جو ہے وہ اپنے تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کے اور اللہ اللہ کرنے لگے، ایسی بات نہیں ہے۔ کب مراقبہ جو ہے نا وہ منازل کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی مراقبہ سکوت ہے، کبھی نفس کی طرف توجہ ہے، کبھی اس سے بالاتر حقیقت، کبھی اسماء و صفات الہی کی حقیقت پر توجہ۔ ذکر و فکر بھی مراقبے کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے، یعنی اگر مراقبہ نہ ہو تو ذکر و فکر کے فائدے کے بجائے نقصان دیتا ہے۔ مراقبہ یعنی فوکس کرنا اپنے نفس کی ذمہ داریوں کے اوپر، اپنے حقوق و فرائض کے اوپر۔ پھر ہے 7ویں منزل محاسبہ۔ محاسبہ کا مطلب ہے دن اور رات میں ایک وقت ایسا مقرر کر لیا جائے کہ اپنے روزمرہ کے کاموں پر ایک نظر ڈالی جائے اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں۔ اگر فرائض پورے کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں کیے ہیں تو استغفار کرے اور کوشش کرے، اللہ سے مدد طلب کرے کہ وہ آپ کو آپ کے فرائض پورے کرنے میں آپ کی مدد کرے۔ پھر ہے مواخذہ۔ یہ محاسبے سے اگلا قدم ہے کہ اگر یہ مومن دیکھے کہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو وہ اپنے نفس کو سزا دے، پنش کرے اپنے آپ کو، اور اپنی کسی بہت پسندیدہ چیز کو جو ہے وہ روک دے اپنے آپ سے۔ پھر ہے مسارعت۔ مسارعت یعنی تیزی سے بڑھنا، نیکی کی راہ میں تیزی سے بڑھنا۔ کوئی بھی موقع نیکی کرنے کا آئے نا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح انسان کو بہکا کے اور وہ صراط مستقیم سے ہٹائے۔ تو تیزی، نیکی کی طرف تیزی کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر ہے ارادت۔ ارادت کا مطلب ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے برگزیدہ خلفاء ائمہ معصومین صاحبان غدیر سے مودت اور محبت اور ان کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنا، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، ان سے توسل قائم کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، تو یہ جو ہے یہ ارادت میں آتا ہے، اور اس سے ہمارے تزکیہ نفس میں بھی مدد ملتی ہے اور ہمارے ایمان کی ترقی بھی اس سے ہوتی ہے۔ پھر ہے ادب۔ ذات باری اور برگزیدہ نمائندوں کے حوالے سے با ادب رہے اور اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، عاجزی اور انکساری کا راستہ اختیار کرے۔ 12 نمبر ہے نیت۔ سالک کی نیت خالص ہونی چاہیے، اور عبادت جو ہے وہ مولا علی نے جیسے فرمایا نا کہ وہ جو خوف کے مارے عبادت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی عبادت غلاموں کی سی ہوتی ہے، جو لالچ میں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت مزدوروں کی سی ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت اس کی محبت میں کرتے ہیں، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ اگرچہ یہ بہت بڑا درجہ ہے، میں اور آپ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے، ظاہر ہے مولا علی اس درجے پر تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے، لیکن اس کی طرف اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اچھا، اب ایک بہت عجیب و غریب بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں تزکیہ نفس کی منازل طے کرتے وقت حکم دیا گیا ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ جیسے ایک سوال کیا تھا ابھی کہ جی میں نے جب یہ کہا کہ مولا نے فرمایا ہمارے شیعہ گونگے ہیں، تو اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ سکوت عام اور سکوت خاص دو قسم کی خاموشیاں ہیں۔ ایک تو خاموشی ہے عام طور پہ جو ہے وہ انسان بہت زیادہ باتیں کرنے سے گریز کرے، دوسری خاموشی وہ ہے جب کوئی وظیفہ یا کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اس کے ادب و آداب میں شامل ہے کہ اپنے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ تو ہم اس وقت عام خاموشی کی بات کر رہے ہیں، اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے، یہ انبیاء کا وطیرہ ہے، اصفیاء کا شیوا ہے۔ خاموشی حکمت کا ایک شعبہ ہے اور یہ ہر بھلائی کی علامت ہے، اور اس حوالے سے جو ان شیعۃ
جو اب فرمایا نا کہ ہمارے شیعہ گونگے ہیں، اس سے مطلب یہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بات چیت نہیں کرتے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ آج کل کے زمانے میں اس قدر شور و غوغا چاروں طرف سے ہے کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں ایک اصحاب کہف کا غار بنا لینا چاہیے، جہاں پہ ہم اپنا ایک وقت خاموشی سے گزار سکیں۔ اور اس حوالے سے مجھے ناچیز کی ایک جو کتاب ہے شاعری کی، اس میں ایک نظم بھی ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو وہ میں آپ کو اس کا سنیپ شاٹ کر کے بھیجوں گی، جس میں خاموشی کے حوالے سے کچھ الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ تو خاموشی جو ہے وہ، اس کو یہ سمجھنا کہ بلا وجہ گفتگو کرنا، ہر قسم کے فضول کسی بھی ٹاپک کو اٹھا کے بولنا، یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے، اور اس میں نفس کی آلودگیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب پھر 14 نمبر ہے کم خوری اور بھوکا رہنا، بہت ضرورت سے زیادہ کھانا بھی جو ہے وہ منع کیا گیا۔ شکم سیری جب ہو جاتی ہے تو نفس جو ہے وہ بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، اور وہ عبادت کے لیے اور مشقت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر ہے خلوت تنہائی، اس کی خلوت کی بھی 2 قسمیں، خلوت عام اور خلوت خاص۔ اور وہی بات ہے کہ جب کوئی خاص عمل وظیفہ کرتے ہیں تو تنہائی میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ خلوت عام یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے شور ہنگامے سے دور رہنا اور اپنے آپ کو اکیلے تنہا رکھنا۔ اب یہاں میں رک کے آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ عام طور پہ لوگ جو ہے بور ہو رہے ہیں، اکیلے تنہا کیا کریں، تنہائی بڑی بری چیز ہے، تنہائی نہیں بھائی، تنہائی پہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ کو کچھ وقت تنہائی میں میسر آتا ہے تو اس پہ اپنے نفس کے اوپر بھی توجہ کرنا، غور کرنا، اور اس کے بعد اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد و ثنا بیان کرنا اور فکر اور غور کرنا، یہ تنہائی ہی میں نصیب ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو تنہائی میسر آتی ہے۔ اور ان آوازوں سے دور رہنا جو اس کی کیفیت میں خلل ڈالتے ہیں، اس کے سکون کو خراب کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تنہائی بھی بہت اہم چیز ہے، جیسے خاموشی اہم ترین چیز ہے۔ شب بیداری، یہ تو خیر آپ سب جانتے ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل میں جو اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے شب بیداری کی، تو شب بیداری جو ہے وہ بہت اہم ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ اس کے بعد ہے طہارت اور پاکیزگی، کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور مستحب غسل بھی ہمیں بتائے گئے ہیں مختلف اوقات میں۔ اور اس کے علاوہ جو غسل جمعہ ہے اس میں بھی بہت ساری نیتیں آپ کر سکتے ہیں، جو میں پرسنل غسل جمعہ میں بہت ساری خود سے نیتیں کر لیتی ہوں: غسل طہارت، غسل ذکر، غسل فکر، غسل مراقبہ، غسل محاسبہ، غسل صحت، غسل میت بھی کر لیتی ہوں، اور اس کے علاوہ غسل انتظام، غسل انصرام، غسل مطالعہ، غسل فکر، غسل افہام و تفہیم، غسل تزکیہ نفس۔ اپنی نیت کر کے جتنے بھی کریں گے ایک جمعے کو، اگلے جمعے تک ان تمام نکات کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ کو مدد ملے گی۔ تضرع و زاری اگلا نقطہ ہے، اس سے مراد ہے تواضع اور خاک ساری، گریہ و زاری کرنا اپنے رب کے حضور۔ جب بیٹھو تو اپنے دل کی ساری باتیں کرنا اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو عاجز اور بندہ ظاہر کرنا۔ اگلا نقطہ ہے لذائذ سے احتراز، یعنی کہ جو بہت آج کل سب سے بڑی بات جو مجھے تکلیف دیتی ہے نا، وہ جو ہمارے پاس یہ ایڈورٹیزمنٹ کی انڈسٹری ہے نا، جو کہ آپ کو اکساتی ہے، جی بھئی یہ لذت حاصل نہ کی تو آپ کی زندگی بیکار، یہ والا جوڑا نہ پہنا تو بالکل آپ کو فائدہ ہی کچھ نہیں جینے کا، اگر یہ ڈش نہ کھائی اور یہ میکڈونلڈ کا برگر نہ کھائے اور یہ KFC کی چکن نہ کھائی تو آپ تو بالکل بیکار ہیں۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، ان سب کو دور کریں اپنے آپ سے۔ یہ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ سب وہ چیزیں جو آپ کے نفس کو جو ہیں وہ بہت زیادہ موٹا کرتی ہیں اور آپ کے نفس کو بجائے پاک طیب کرنے کے آلودہ کرتی ہیں۔ تو لذائذ سے پرہیز کریں، غذا خوراک اتنی ہی کھائیں جتنی صحت کے لیے ضروری ہے، آپ کے تمام اجزاء ملنے چاہیے، لیکن یہ فالتو قسم کی فضولیات جو ہیں ان سے آپ پرہیز کریں۔ رازداری بھی بڑی عجیب و غریب یہ ایک سلوک کی اہم ترین شرائط میں سے۔ بزرگان نے اس حوالے سے بڑا اہتمام کیا ہے، مبالغے کی حد تک تاکید کی ہے۔ جہاں تقیہ نہ کر سکے وہاں توریہ کرے، خواہ اعمال و اوراد میں مشغول ہو یا واردات و مکاشفات میں۔
اگر رازداری کے لیے کسی عمل یا ورد کو ترک بھی کرنا پڑے تو کرے۔ رازداری سے مطلب یہ کہ اپنے جو آپ راہ سلوک میں، جو آپ تزکیہ نفس کے اس میں مکمل عمل کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو اناؤنس کرنے کی یا دوسروں کو بتانے کی۔ ہاں اگر کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی مخلص ہے اور کوئی واقعی پوچھنا چاہتا ہے اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ ضرور بیان فرمائیں، لیکن کھلے عام اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرنا کہ جی آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ آپ ذرا رازداری اختیار کریں اپنے آپ کو۔ تو دیکھیے کیا کہا گیا، وَاسْتَعِینُوا عَلَىٰ حَوَاجِکُم بِالْکِتْمَان، رازداری سے کام لے کر اپنی ضرورت پوری کرو۔ تقیہ کا حکم ہے۔ امام ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں تقیہ کی اتنی شاندار تعلیمات ملتی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ امام کے متعلق لوگ صرف یہی لکھتے ہیں، زیادہ تر پڑھتے ہیں کہ آپ امام کی ساری زندگی قید خانے میں گزری۔ یقیناً 5 قید خانوں میں امام کی زندگی گزری، لیکن 38 سالہ دور امامت جو امام کا تھا اس میں بہت جد و جہد اس حوالے سے ہے کہ بنی عباس کی حکومت میں امام نے تقیہ کی تعلیمات کو اتنا عام کیا اور اس حوالے سے شیعوں کو بھی محفوظ رکھا اتنے ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے۔ تو رازداری جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ پھر اگلا نقطہ ہے استاد اور شیخ۔ استاد کی بھی 2 قسمیں ہیں، استاد عام اور استاد خاص۔ اچھا، استاد عام تو وہ ہے کہ جس کے ذمے کوئی خاص قسم کی ہدایت نہ ہو، لیکن ہم تجربے کی بنیاد پر اس سے رجوع کرتے ہیں۔ استاد خاص وہ استاد ہے جس کے متعلق نص سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا کام ہدایت اور ارشاد ہے، جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت، جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے ہے کہ آپ کا تو کام ہی جو تھا آیات الہی کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم۔ تو آپ ہمارے استاد ہیں، ظاہری بات ہے، اور آپ کے حکم غدیر کے مطابق جو ہے وہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے حکم کے مطابق 12 امام ہمارے استاد ہیں، اور خاص طور سے ہم امام غائب کی امت میں سے ہیں، تو وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، ہم ان سے واسطہ توسل بھی قائم کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے جو نظام مرجعیت ہے اس حوالے سے ہم اپنے آپ کو منسلک رکھتے ہیں اپنے اساتذہ سے، اپنے مراجعین سے، اپنے مجتہدین سے، جو کہ ہمارے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں اور ہماری ہدایت کرتے ہیں، اور ہم ان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو یہ درجات ضروری ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ورد، بس 2-3 اور رہ گئے ہیں۔ ورد جو ہے وہ ذکر اور ورد کرنا استاد کی اجازت لے کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور جتنی روحانیت کی منازل میں یہ سب چیزیں ہیں، ان کے بہت شدید شاندار اثرات ہوتے ہیں، اور اپنی مرضی سے کوئی ایسا خاص قسم کا کوئی وظیفہ کرنا یا ورد کرنا، میں خود ذاتی طور پہ تو ایسا کبھی نہیں کرتی ہوں، کیونکہ جب تک کوئی عالم، کوئی ایکسپرٹ نہ مجھے بتائے کہ یہ ورد اس طریقے سے اسے کرنا، کیونکہ اس کے جو آداب ہوتے ہیں، اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ہم اگر اسے پورا نہیں کریں گے، اس کے اوقات کی اگر ہم خیال نہیں کریں گے، اس کی طہارت و پاکیزگی کا اور اس کے تمام آداب کا نہیں کریں گے، تو یہ وہ دنیا ایسی ہے کہ جب تک آپ کو مکمل طریقے سے علم نہ ہو تو آپ اس میں ذرا داخل ہونے سے پرہیز کریں، احتیاط کریں۔ اس لیے ہم اپنے علماء کے ہدایت کے مطابق یہ سب چیزیں ورد اور ذکر کرتے ہیں۔ اب ہے وسوسوں کا ازالہ، جو آپ کو بڑا پسند آیا تھا، یہ وسوسوں کا ازالہ ذکر کی تلوار سے کریں، کہ جب کوئی دل میں عجیب و غریب خیالات پیدا ہوں تو ذکر، بہترین ذکر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار کا ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر کرنا۔ دوسرے درود ابراہیمی ہے، درود فاطمی ہے، اور اپنے حسبنا اللہ ونعم الوکیل وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس قسم کے مختصر ذکر الحمدللہ مومنات مومنین کو یاد بھی ہوتے ہیں، اس سے وسوسوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ ذکر، اچھا اگلی منزل ہے ذکر کی۔ ذکر الہی بہت اہم ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم دنیا کی محفلوں میں میرا ذکر کرو، میں عرش پہ فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔
ذکر ہے، پھر فکر ہے، اور فکر کا یہ ہے کہ ایک ساتھ اللہ کی نشانیوں میں فکر کرنا 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ تو یہ مختصر نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، امید ہے یہ آپ کے لیے مفید ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔